افتخار صاحب، جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں انتخابات کے ماحول میں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اس علاقے کے لیے اہم ہوتے ہیں. اب جیسے ہم ملتان میں بات کرتے ہیں اور لودھرا کی بات کرتے ہیں. لودھرا میں ایک سینئر میڈیکل آفیسر ہیں، انہوں نے مقدمہ درج کروایا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف انہیں جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ سابق وفاقی وزیر عبدالرحمان کانجو کے ایما پر اور ان کے ساتھیوں نے اور ان کے بھی ساتھیوں نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا ہے. دوسرا واقعہ ہے کہ پنجاب جو امپلائز ایسوسی ایشن ہے ایجوکیشن بورڈز کی، اس کے صدر بھی ملک نثار بھی زیر حراست ہیں. وہ کس بات پہ ہیں؟ یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں. لودھرا تو آپ کا اپنا علاقہ، پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ عبدالرحمان کانجو کے خلاف نے واقعی ایسا ہو سکتا ہے کیا ہو کہ سینئر شمشید صاحب، میں آپ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، میں آپ کو گزارش کر رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، معاملہ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، پہلے آپ کا جو سوال ہے لودھرا کے حوالے سے اس کی میں وضاحت کر دوں. لودھرا میں عبدالرحمان خان کانجو، اس کے والد صدیق خان کانجو وزیر خارجہ رہے ہیں ایک مدت سے، مطلب ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، مطلب ان کے والد جو ہیں وہ وہاں سے پارلیمنٹیرین منتخب ہوتے ہیں. یقینی طور پر کوئی بھی بندہ پرفیکٹ 100% تو نہیں ہوتا، لیکن میری ذاتی رائے ہے، میں یہ مطلب غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ عبدالرحمان خان کانجو کے میں خود بھی بڑا قریب رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے عبدالرحمان خان کانجو ایسا کوئی رسک لینے کا عبدالرحمان خان کانجو ایسا کوئی رسک، ہاں میں اس طرف آتا ہوں. عبدالرحمان کانجو خود کوئی رسک لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے. اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے مختلف جو لوگ ہیں وہاں پر، جو ان کے مخالفین ہیں، وہ جب بھی الیکشن آتا ہے یا اس طرح کا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈیمیج کیا جائے اور اس کو نقصان پہنچایا جائے، اس کی صاف کو خراب کیا جائے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اس وقوع جو یہ ہوا ہے، اس میں تشدد ہوا ہے. اس کی میں نے تحقیق کی ہے. لڑائی یہ دونوں فریقین کی طرف سے لڑائی ہوئی. اس میں عبدالرحمان، میں بتا رہا ہوں نا، سنیں، عبدالرحمان خان جو اس کے بھائی کا یہاں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں جہاں ان کی زمین ہے، انہوں نے عبدالرحمان کانجو اور اس کے بھائی سے 36 ایکڑ زمین خریدی تھی، جو ان کے پاس قبضہ ہے، انتقال ہے، رجسٹری ہے، پانی ہے، سب کچھ ڈاکٹر صاحب کے نام ہے. مطلب قبضہ تو وہ ہوتا ہے جہاں تھوڑا بہت شکوک و شبہات ہو یا کوئی ایشو ہو. کوئی ایشو نہیں ہے وہاں، فصل بھی ان کی کاشت ہوئی پڑی ہے. ٹھیک ہے، ان کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ بھائی زمین ہم تبادلہ کر لیتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحبان کی رضامندی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ عبدالرحمان کانجو کے ساتھ. اچھا، لیکن وہ بھی نہیں ہوا. لیکن یہ جو وقوع ہوا ہے یہ بالکل مختلف ہے. یہ وہاں جو بستی ہے، جو عبدالرحمان کانجو کے جو پہلے جو مزیرے بیٹھے ہیں وہاں، ان کے ساتھ ایک آبادی ہے، ان کے رقبے کے ساتھ ایک آبادی ہے جہاں غریب غربا لوگ رہتے ہیں. آپ دیہاتی علاقوں سے اگر تھوڑا سا غور کریں تو وہاں جو غریب ہیں وہ بڑے لوگوں کی زمینوں میں جا کے گھاس کرتے ہیں. تو یہ لڑائی ہوئی ہے گھاس کی وجہ سے. یہ جو مقامی آبادی تھی غریبوں کی، وہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کے ساتھ پہلے جھگڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے کیوں مطلب ہے ہماری زمین سے یہ گھاس جو ہے وہ کاٹا ہے. تو وہ انہوں نے کہا میں نے آپ کے بیٹے سے بات کی ہے. تو وہاں ان کی تو تکرار ہوئی. تو وہاں پر ایک بزرگ کو ڈاکٹر صاحب کے والد نے تشدد کا نشانہ بنایا نوکروں کے ذریعے. جب وہ بزرگ پہ تشدد ہوا ہے تو اس کے جو پوتے بھتیجے بیٹے تھے، انہوں نے آ کے ڈاکٹر صاحب کے والد کو مارا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کے والد نے پھر اپنے بیٹے کو فون کیا ہے کہ یار آپ نے کیوں ان لوگوں کو مطلب منہ لگایا ہوا ہے، یہ آ کے مجھے مار بھی رہے ہیں اور گھاس بھی کاٹ رہے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب بھی مشتعل لوگ ہیں کہ میرے باپ کو یہ مار رہے ہیں. جب انہوں نے مارا ہے اور ڈاکٹر صاحب جب آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس پسٹل تھا. تو جب ڈاکٹر صاحب نے آ کے دیکھے کہ لوگ ان کے زیادہ ہیں تو انہوں نے ہوائی فائرنگ کرنے کی کوشش کی ہے. فائرنگ کی ہے تو بستی کے اور لوگ بھی آ کے انہوں نے ان کو رج کے مارا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس پر پولیس تحقیق بھی کر رہی ہے اور اس پہ میری متعلقہ پولیس افسران سے بھی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی میرٹ پر جو ہے ہم تحقیق کر رہے ہیں، اس میں عبدالرحمان خان کانجو کا یا کسی بھی سیاسی بندے کا ہم پر دباؤ نہیں ہے. عبدالرحمان کانجو بذات خود اس دن PCJ کا ایونٹ تھا ملتان میں، وہ وہاں موجود تھے. اچھا، ان کی والدہ نے باہر جا کے اس لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے عبدالرحمان خان کانجو کی. ایک تو آپ کا یہ سوال تھا جو میں نے بتایا، اس پر مزید پولیس تحقیق کر رہی ہے. اور اس وقت کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی سیاستدان غلط تحقیق کرا لے گا تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں. دوسرا آ جائیں بورڈز کی طرف. یہ ایک عجیب سا ایک واقعہ ہے کہ یہ پہلے تو آپ کو شاید ایک خبر دوں. خبر یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے، نگران حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے جو میرے خیال میں ذاتی طور پر جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. کہ انہوں نے کہا جی کہ تمام تعلیمی بورڈ، جنوبی پنجاب میں 3 تعلیمی بورڈ آتے ہیں، باولپور تعلیمی بورڈ، DG خان اور ملتان. پورے پنجاب کے بورڈ ختم کر کے بورڈ صرف جو ہے چیئرمین لاہور بیٹھے گا. پورے پنجاب کا ایک ہی بورڈ ہوگا، یہاں ان کے سب آفیسز ہوں گے. حالانکہ حکومت کا تو یہ کام ہے کہ لوگوں کو دہلیز پر ان کے مسائل حل کریں. پھر ہمیں ایک دفعہ یہاں سے اٹھا کے لاہور لے کے مطلب جانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اس پر جو بورڈز ایسوسیشن کے امپلائیز ہے ظاہری بات ہے ان کی بھی بقا اسی میں ہے کہ بورڈز جو ہے اپنی حیثیت برقرار رکھیں. تو ان کی طرف سے کوئی یہاں ریٹ شٹ ہوئی ہے سرکار کے خلاف. جب سرکار کے خلاف ریٹ ہوئی ہے, یہ ریٹ لاہور میں ہوئی ہے, ملتان میں نہیں ہوئی. ملتان کے جو ملک نثار صاحب ہیں, یہ ہمارے دوست ہیں, یہ پورے پنجاب کے ان کی یونین کے پریزیڈنٹ ہیں. ظاہری بات ہے ہاں اس کے یہ پریزیڈنٹ ہیں, اور جو لاہور کے تھے جنہوں نے ریٹ کی وہ ادھر کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کے. تو سرکار نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مطلب انہوں نے مل کے کیا ہے. یقینی طور پر ہو سکتا ہے ان کی مشاورت بھی ہو, لیکن وہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا. پہلے لاہور والے بندے کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اغوا کی, سیم ایف آئی آر ملتان تھانہ سیتل ماڑی میں ملک نثار کے خلاف ہو گئی ہے. ٹھیک, اس کی ضمانت ہو گئی ہے, ملک نثار ابھی تک تھانے پر ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ یہاں تمام بورڈ کی جو ایسوسیشن ہے امپلائیز کی, وہ روزانہ کی بنیاد پر احتجاج بھی کر رہے ہیں. پولیس سے بھی میری بات ہوئی ہے, پولیس سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو پولیس جو ہے وہ ٹال مٹول کر رہی ہے, وہ جو ہے حقیقت وہ بتا نہیں پا رہی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہوا کا معاملہ ہو تو وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. گرفتار ہے آج ان کو تقریباً یہ 5 تاریخ سے گرفتار ہے, تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا ہے. ملک نثار جو ہے بغیر کسی جرم کے گرفتار ہے. یقینی طور پر یہ حکومت کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی, لیکن اس کا طریقہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی ملازم کو اس طرح ناجائز جھوٹے مقدمے میں بند کر کے اپنے جو مقاصد ہے وہ پورا کریں. اگر وہ ان کے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تضاد ہے تو آپ مذاکرات کر سکتے ہیں. مطلب جھوٹے پرچے کے روایات اگر آپ سرکار خود ڈالنے لگ جائے تو بھائی پھر جو نیچے پولیس افسران بیٹھے ہیں یا نیچے پاور والے لوگ بیٹھے وہ کیا کریں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک دوست نے بھی اس طرح ایک جھوٹے پرچے کا سامنا کیا ہے. جھوٹے پرچوں کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں ہو رہے ہیں. حالانکہ آئی جی صاحب بھی بڑے انقلابی ہیں, آئی جی صاحب بڑا مطلب اس پر کام بھی کر رہے ہیں پولیس پہ, اور بڑے قابل تعریف کام بھی کیے ہیں. اور آپ کو پتہ چیف منسٹر خود بھی بہت سارے تھانوں میں جاتے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب کو چاہیے کہ آئیں نا, دیکھیں تھانہ سیتل ماڑی میں یہ ملک نثار جو ہے بورڈ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہے پنجاب کا, اس کو پولیس نے کیوں گرفتار کر کے رکھا ہے, اس کی تحقیق کریں تاکہ پتہ لگے. اگر وہ واقعی اغوا میں ملوث ہے تو پھر اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. لیکن میں نے آپ کو جو خبر دی ہے, خبر یہ ہے کہ تمام بورڈز کی حیثیت ختم کر کے لاہور میں چیئرمین بورڈ بیٹھے گا اور یہاں پر ان کے نمائندے بیٹھیں گے. تمام بورڈز کی حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور تمام تعلیمی بورڈ جو ہیں وہ سارے لاہور کے مرہون منت ہوں گے. یہ اصل حقیقت ہے. تو اب اس میں مزید دیکھتے ہیں کہ ملک نثار کو کب تک اور کتنے دن حکومت جو ہے وہ سلاخوں میں رکھتی ہے, کیونکہ جھوٹے جو اقدامات, جھوٹے پرچے ہوتے ہیں, مقدمات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے.